الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ سمجھا کہ کچھ سیرت طیبہ کے عنوان پر 12 ربیع الاول کے عنوان پر بات سامنے آ جائے۔ 12 ربیع الاول مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے، راجح قول یہی ہے، ورنہ 8 تاریخ بھی ہے، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول بھی ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے، یعنی مختلف اقوال ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ان تاریخوں میں ہوئی ہے، جیسے جن کے حساب میں جو آیا انہوں نے وہ اس کو راجح قرار دیا۔ اکثر لوگوں کے حساب میں چونکہ یہی آیا کہ پیر کے دن اس ربیع الاول میں 12 ربیع الاول ہی تھا اور یہی راجح قرار دیا گیا۔ اس لیے یہ مہینہ آپ خوشی کا مہینہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا گیا، جس ہستی کو، جس ذات کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، ظاہر بات ہے جن کے طفیل اتنے سارے کام ہوئے ہوں، ہری بھری رونق، ہر طرف ہریالی، ہر طرح کا خیر جن کے واسطے اور طفیل میں ملا ہو، اس کی آمد سے ہر ایک کو خوشی تو ہونا ہی چاہیے۔ خوشی کا مقام ہے، خوشی کا دن ہونا چاہیے، طبیعت میں خوشی ظاہر ہونا چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، دنیا سے ظلمتوں کا، تاریکیوں کا قلعہ قمع ہوا، ختم ہوئی، اور ہر طرف نور اور روشنی بکھری۔ لیکن یہ خوشی کو خوشی کی ہی طرح انجام دینا چاہیے، موقع اور محل خوشی کا ہو، اور وہاں اعمال اور افعال کچھ ایسے کیے جائیں کہ جس سے وہ خوشی خوشی باقی نہ رہے، کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا کرنے کا حکم ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بالکل خوشی کی ہی چیز ہے اور خوشی کا موقع ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں خوشی ہونا ہی چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت کسی دل میں نہ ہو، اللہ کے رسول کی آمد کسی دل کے اندر خوشی کا باعث نہ بنے،
تو آپ سمجھ لو کہ ایمان کے اندر کمی بہت باقی۔ لیکن اس خوشی کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے، اسی طریقے سے ہم اس خوشی کو انجام دیں گے تو یہی خوشی ہے، یا اس خوشی کو ظاہر کرنے کا، اپنانے کا جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ خوشی کا دن ہے۔ سمجھنا اور سمجھنے کا فرق یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں آج دیکھیں عید میلاد النبی، جگہ جگہ آپ نکل جائیں گھر سے، روڈ پر، محلے میں، گھر کے اوپر، اکثر جگہوں پر آپ کو عید میلاد النبی کی جھنڈیاں ملیں گی۔ کیا واقعی یہ عید ہے؟ اس کو عید کی طرح منانا چاہیے؟ کیا یہ شریعت ہے یا ہمارے اپنے دل کی ایک اختراع ہے، ایک سوچ ہے؟ ہم نے اس کو پہچان ایک بنا لیا کہ یہ ہمارے خوشی کا طریقہ ہے۔ کیا شریعت میں اسی طریقے سے منایا گیا ہے؟ آپ شریعت کے سارے اوراق کھنگال ڈالیے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کے مرنے کا یا کسی کے دنیا میں آنے کا طریقہ کبھی شریعت نے اس کو اتنا امپورٹنٹ بتایا ہی نہیں کہ کوئی دنیا میں آیا ہے تو آپ اس دن کو ہیپی برتھ ڈے کے طور پر مناؤ۔ یہ طریقہ اسلام نے کبھی رائج نہیں کیا۔ کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا فلاں ڈیٹ میں تو آپ اس ڈیٹ کو بالکل غمی اور حزن و ملال کا طریقہ اپناؤ، شریعت نے اس کی کبھی جو ہے واہ واہی نہیں کی، بتایا ہی نہیں یہ سب باتیں۔ شریعت نے کیا بتایا؟ شریعت نے یہ بتایا کہ نہ پیدائش کا دن بہت زیادہ اہم ہے اور نہ ہی مرنے کا دن، وفات کا دن اہم ہے۔ اہم کیا ہے؟ اہم ہے شریعت کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہم ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ اگر تمہیں آخرت میں کامیابی چاہیے تو صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی سنت، only one way، صرف ایک۔ تمہیں جنت میں داخلہ چاہیے تو جس دروازے سے تمہیں گزرنا ہے اس دروازے میں جو مشینری لگی ہوئی ہے وہاں پر صرف ایسے آدمی کا اندراج ہوگا، انٹری ہوگی جو مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر کے عمل کیا ہو دنیا میں۔ وہ طریقہ شریعت عیسائیوں کی طرح نہیں کہ زندگی عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو ہیپی برتھ ڈے کا کیک لا کر کے خوب اچھے سے منا لیے اور ان کی شریعت پہ عمل ہو گیا۔ نہیں، شریعت نے ہمیں عید منانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ شریعت میں صرف 2 عید ہے، تیسری عید کا کہیں تصور ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو عید بھی ہے دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بالکل عید نہیں۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو، اس چیز کو وہ لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں۔ ان عیدوں کو منانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ بھئی رمضان کا 1 مہینہ گزرا ہے، میرے بندوں نے میری یاد میں، میری محبت میں، میرے احکام پر دن بھر عمل کیا، رات بھر عمل کیا، اتنا 1-2 دن نہیں، پورے مہینے عمل کیا، ہمارے حکموں پر عمل کر کے انہوں نے دکھا دیا۔ اے بندے، تجھے تو خوشی منانے کا حق بنتا ہی ہے۔ چلو عید کے لیے آپ نے اجازت دے دی۔ کیا ہے عید میں؟ بھئی 2 خطبہ ہوگا،
نماز ہوگی، دعا ہوگی، ایک دوسرے سے لوگ ملیں گے، ملاقات کریں گے، اپنے گھر جائیں گے۔ عید الاضحیٰ میں عید منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، شاید ہی کہیں آپ کو یہ ملے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اس 10 ذی الحجہ کو دی تھی، شاید ہی کہیں آپ کو ملے کہ جس کی وجہ سے وہ اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی۔ قربانی دیا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی روایتیں ہیں اور وداؤٹ ذی الحجہ بھی روایتیں ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن عین اس دن جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ منائی جائے، خوشی بالکل نہیں۔ عید الاضحیٰ کی خوشی تو حج کے مکمل ہونے پر ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہماری یاد میں سرگرداں پھر رہا ہے، لبیک لبیک کہہ رہا ہے، اللہ میں آ گیا، اللہ میں آ گیا، تیرے حکموں پر اب زندگی بسر کرنی ہے، مان رہا میرا بندہ، چلا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دن ہو رات ہو پڑھے جا رہا ہے لبیک۔ اور آج اس نے یوم عرفہ کا دن مکمل کر لیا، حج کے فرائض مکمل کر لیے، حج کے ارکان مکمل کر لیے تقریباً، چلو ٹھیک، اب خوشی کا موقع، حق تو بنتا ہے تم خوشی کا اظہار کرو۔ عید الاضحیٰ کی نماز یہ ہے خوشی کا موقع، نہ یہ کہ عید میلاد النبی کا کہیں سے تصور ہو۔ آپ کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول کی شریعت پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کو ہم پسند کریں گے اور جس کی بنا پر آخرت میں ہم فیصلہ کریں گے، وہ طریقہ صرف اور صرف ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ لیکن اس طریقے پر عمل کون کرے گا؟ آگے 3 چیزیں اللہ رب العزت نے گنائی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، طریقے میں، سنت میں۔ لیکن لمن سے مراد ہیں کون؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت سے ملنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، جس کا اس بات پر 100% یقین ہو، وہی جا کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے گا۔ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن کو یقین کے ساتھ مانتا ہو، وہی اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائے گا۔ جو مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں، مسلمان کے اندر یہ 3 صفات لازمی ہونے چاہیے، تبھی نہ اس کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنیں گے۔ پتہ چلا مسلمان ہی نہیں سامنے والا تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول میں آئیڈیل اور نمونہ کیوں کھوجے گا؟ جس کو آخرت کا یقین ہو، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک یوم آخرت ہے، یوم الجزا ہے، ہمیں آخرت کے دن حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے۔ ہم یہاں ظلم کریں گے تو اس ظلم کا بدلہ ہم سے قیامت کے دن لیا جائے گا۔ ہم پر یہاں دنیا میں اگر ظلم ہوگا، ہم اس ظلم کو، ہم اس کو چھوڑ دیے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ظالم کو برسر مجمع اٹھا کر کے لائے گا اور ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ظالم سے دلوائے گا۔ آخرت کا یقین ہو، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے رسول کی آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے؟ کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے پر تو ظلم ہوا ہے، ایسے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر 1-2 سال نہیں
13 سال تک ظلم کرتے رہے اور کیا کیا حربہ اور ظلم نہیں اپنایا، لیکن اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ ایک دن روز جزا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت ہمیں اس ظلم کا بدلہ دلائیں گے۔ دنیا میں مسلمان جس کا اس طرح یقین ہو، اس طرح عقیدہ ہو اور یہ یقین 100% ہو، 100% اس کے دل کے اندر ہو کہ ایک دن روز جزا ہے، قیامت کا دن ہے، اگر ہمیں دنیا میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی ہم سے تو اس کا خمیازہ ہمیں اس قیامت کے دن میں بھگتنا پڑے گا۔ ہم سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کا کچھ ہڑپ لیا ہے تو اس کا معاوضہ ہمیں دینا پڑے گا۔ ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا سامان چوری کیا ہے، کسی کے حق حقوق ہڑپ کیے ہیں، یا ہم نے کسی کو آنکھ دکھائی ہے، ہم نے کسی کو کمزور سمجھ کے اس پر ناجائز کوئی واجبی ٹیکس لگا دیا ہے وغیرہ ذالک، دنیا میں جتنے بھی ظلم کے طریقے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی عدالت میں ہر ایک کا حق حساب کر کے برابر کر کے بالکل دلا کر کے ہمیں بھیجے گا۔ اگر اس بدلے کا یقین ہے اس آدمی کے اندر، تب نہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سوچے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہو، ذکر کرنا چاہتا ہو۔ ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، مختلف اذکار ہیں، کچھ بھی آدمی پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، یہ ہے اللہ کو وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے ذکر کا، اور ایک طریقہ ہے حقیقی ذکر۔ یہ تو زبانی ذکر، ایک عملی ذکر ہے۔ عملی ذکر کیا ہے؟ ہم اور آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ اور ایک عملی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت میں ہم کھوجیں، تلاش کریں کہ وہ کون کون سے راستے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں جو اللہ کے رسول کر کے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچے۔ اللہ کی مرضی کون بتائے گا؟ ظاہر بات ہے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ اور کانٹیکٹ تو اللہ رب العزت سے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے اور رابطے کے لیے اللہ رب العزت نے رسالت اور نبوت کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی مرضی اللہ رب العزت نبیوں کو بتاتے تھے اور نبی امت کو بتاتے تھے۔ یہ نبی واسطہ ہیں، رابطہ ہیں اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا، اللہ کی مرضی پر عمل کرنے کا، اللہ کی مرضی کو جاننے کا۔ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول سوتے کیسے تھے، اللہ کے رسول جاگتے کیسے تھے۔ اللہ کے رسول جب گھر میں رہتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق کیسے پیش آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہن سہن کیسے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب بازاروں میں ہوتے تھے تو بازار میں اللہ کے رسول کے کیا اعمال ہوتے تھے، کیا اخلاق ہوتے تھے، کیا طور طریق ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول جب تجارت میں جاتے تھے تو اس تجارت کے کیا اصول ضابطے انہوں نے اپنائے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، حضر کا واقعہ ہو، سفر کا واقعہ ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، باہر، اللہ کے رسول کی وہ جو ساری زندگی ہے
یہی ساری زندگی جان کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم اگر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ عمل کیا کیوں کیا ہے، ظاہر بات ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے مرضی پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہی نہ سنت ہے۔ اور کیا سنت ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو کھوجیں، سیکھیں، عمل کریں، اور اس نیت سے عمل کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ کیوں بنائیں؟ اسی لیے ہم بنائیں گے کہ ہمارا جو رابطہ ہے، ہمارا جو ضابطہ ہے، ہمارا جو کانٹیکٹ اللہ رب العزت سے وہ صحیح طریقے سے، صحیح راستے سے ہو جائے۔ اسی کے لیے تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمیں دیکھنی ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کا ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہو۔ یہ تین صفات جس ایمان والے کے اندر ہوں گے اس کو اپنی فلاح، کامیابی اور فوز و فلاح، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی سنت میں ہی ملیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہ ہے لقد کان لکم کا مطلب۔ اللہ کے رسول کی آمد پر خوش ہونے کا یہی ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں ہم سے بھول کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے ایک طریقہ گڑھ لیا ہے اور اس طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہی طریقہ ہمارا صحیح۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر خوب اچھی لائٹنگ کر دیں، خوب اچھا انتظام کر دیں۔ آج دیکھو معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا نہیں کہ گھروں پہ ہری بتیاں، لال بتیاں جلنا چالو ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں تو سننے میں اور پڑھنے میں بھی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ باقاعدہ 12 ربیع الاول کی صبح بھور کے وقت، جس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، ایک پردہ لگایا جاتا ہے، ایک ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے، اور ایک عورت کو باقاعدہ پریگننٹ دکھایا جاتا ہے، اور ایک بچے کی پیدائش کرائی جاتی ہے، اور ایک بچے کے رونے کی آواز آتی، پیدائش ہوگی۔ اور اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی دنیا۔ یہ ہے ہمارا طریقہ۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندے، کیا اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے محبت اور عشق جتانے کا یہی طریقہ ہے؟ تو کہیں گے بیوقوف آدمی ہو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ کبھی دیکھا، کبھی آپ نے؟ ایسا لگتا جیسے بیوقوفی کی کوئی انتہا نہ ہو۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی اللہ کے رسول کی آمد ہر سال ہوتی ہے، ایسا جلوس نکالا جاتا ہے، یہ کیا جاتا، وہ کیا جاتا، آخر شریعت میں اس کی کوئی دلیل تو ہوگی کرنے کی نا؟ تو فٹ سے کیا کریں گے کہ اللہ کے رسول جب مدینے آئے تھے تم کو پتہ نہیں سیرت کا واقعہ؟ کیوں بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، باقاعدہ اللہ کے رسول کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور شعر پڑھے تھے، اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی کا اظہار ہماری شریعت سے ثابت، طرح طرح کے دلیل آپ کو دیں گے۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عمل وہاں کے بڑوں نے کیا تھا یا وہاں کے بچوں نے کیا تھا؟ چپی، کہیں گے بچیوں نے کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا تھا۔ تو اللہ کے بندے، وہ عمل کرنا چاہیے جو بڑے وہاں کے کیے تھے، وہ عمل کیوں کرتے ہیں جو آپ چھوٹے بچیوں نے کیا تھا؟ اس کے علاوہ ان سے اور پوچھو کہ یہ دلیل ہے کیسے یہ شعر آپ کا؟ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر مدینے لوٹ چلے گئے، مکے لوٹ آئے کہ یا وہاں رہے؟ ظاہر بات اللہ کے رسول 10 سال مدینے رہے۔ 10 سالوں میں کوئی بھی ایک واقعہ ایسا آپ اٹھا کر کے سیرت میں دیکھ لیں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح اپنا خود عید میلاد النبی منایا ہے۔
اللہ کے رسول کو چھوڑیے، انہی بچیوں نے، انہی چھوٹے بچوں نے جو اللہ کے رسول کی سرکار مصطفیٰ کی آمد پر شعر پڑھ کے اپنے آپ میں خوشی کا اظہار کیا تھا، کیا اس کے بعد وہ بچیاں باقی نہیں تھیں مدینے میں؟ 10 سال اللہ کے رسول تھے، کبھی ان بچیوں نے اس طرح ربیع الاول کے آنے پر کبھی اظہار کیا تھا دوبارہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کا زمانہ گزرا، حضرت علی کا زمانہ گزرا۔ آپ کبھی بھی صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، کیا یہ 12 ربیع الاول صرف ہمارے ہی زمانے میں آتا؟ ان لوگوں کے زمانے میں کبھی نہیں آیا؟ ظاہر بات ہمیشہ آیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سرکار کی مرضی کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول پر اپنی جان ساری قربان کرنے کا، اپنے عشق کو ظاہر کرنے کا، محبت کو ظاہر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے بازاروں میں جلوس نہیں نکالا، اور کبھی انہوں نے اپنی فداکاری اور جان ساری کو ثابت کرنے کے لیے ڈھول اور تاشے اور ڈی جے باجے کا کبھی سہارا نہیں لیا۔ وہ حقیقی محبت کرنے والے تھے۔ آج ہم صرف دکھاوے کے محبت کرنے والے ہیں، 4 دن 12 دن 1 دن 2 دن ربیع الاول کے مہینے میں خوب لمبا نعرہ لگا لیے، اس کے بعد پھر وہی گمراہی، وہی حلال وہی حرام کا امتیاز نہیں، وہی گندا ماحول، وہی ہماری زندگی گھسی پٹی شریعت سے دور، پھر ہم اسی میں جا کر کے اپنا لست اور پست ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول سے محبت کا یہی طریقہ ہے؟ کیا ربیع الاول اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ نہ لیں؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی کا جائزہ یہی کہ ہم خالی ڈھول تماشے بجا کر کے خاموش ہو جائیں؟ کیا ربیع الاول اسی لیے آتا ہے؟ محاسبہ کریں ہم کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت ہمارے قلب میں کتنی ہے، تھرمامیٹر لیں، اس کو ناپیں ہم کہ یہ محبت صرف زبان تک پہنچی ہے یا دل تک بھی پہنچی ہے، ہمارے اعضاء اور اعمال اور جوارح سے بھی اس کا ثبوت ہے، کہاں تک ہے یہ محبت؟ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے دیکھنے میں آج کے ماحول میں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے ہی نہیں، صرف زبان پر ہے، زیادہ سے زیادہ چہرے مہرے پر آ جاتی ہے بس، ورنہ ہمارے اعمال وہی ہے، ہماری سوچ وہی ہے جو شریعت سے پرے ہے، ہمارے اخلاق وہی ہیں جو اللہ کے رسول سے اخلاق سے کوسوں دور ہیں، ہمارے سارے عادات، سارے اطوار، سارے طور طریقے، ہماری ساری معاشرت آج آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے معاشرے سے کافی دور ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم سیرت کو اپنائیں، سنیں سیرت کے واقعات کو، نہ سن پائیں ہم پڑھنا جانتے ہیں، سیرت کی کتابیں موٹی پتلی بہت ساری موجود ہیں، کسی ایک کو لیں، کم از کم اس ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی زندگی کو ہم پڑھیں اور اللہ کے طریقے کو ہم اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہیے، اور اگر ہمیں دنیا ہی سب کچھ مطلوب ہے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، تو من چاہے زندگی ہم چاہے جیسے بسر کریں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔